مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے جو جیم اور بڑے قاف پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم ہا خا ہے اور جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب جیم الف کے ساتھ، دال کے ساتھ، کاف کے ساتھ، لام کے ساتھ، لام الفلا کے ساتھ، ہا کے ساتھ مل جائے تو اس کا منہ بند رہتا ہے، اور باقی جتنے بھی حروف ہوتے ہیں تو جیم کا منہ کھلا رہتا ہے اور کنچی نما ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم شاید نہیں ہے کہ قاف جو ہے وہ اگر مفرد ہے تو اس کا منہ یعنی اس شکل میں ہوتا ہے، بناتے رہتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ شکل تبدیل نہیں کرتا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں ہے تو اس کی شکل فا کی طرح ہوتی ہے، یعنی جس طرح شکل فا کی اس طرح کان کی طرح ہوتی ہے تو اس طرح کاف بھی اس طرح ہوتا ہے، اور اس کا غنہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر شروع میں ہے تو شکل وہی ہے، البتہ اس کا غنہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر آخر میں ہے تو اس کا غنہ بھی باقی رہتا ہے اور شکل بھی باقی رہتی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کاف اگر اول میں ہے تو غنہ چلا جاتا ہے، شکل باقی رہتی ہے۔ اگر درمیان میں ہے تو شکل بھی چلی جاتی ہے اور غنہ بھی چلا جاتا ہے۔ اگر آخر میں ہے تو تب بھی اس کی جو شکل ہے اور اس کا جو غنہ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں کہ اس کی جو لوکیشن ہے، بس سطر سے تقریباً تھوڑا سا اوپر، یعنی 2 نقطے اس طرح لکیر کھینچتے ہیں اور اس لکیر پہ اس طرح قلم کو ٹیڑھ رکھتے ہیں اور تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں اور فوراً نیچے آ جاتے ہیں۔ کتنا نیچے آ جاتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ پیمائش بھی ہم نے کر دی کہ 4 قط، اور اس طرح 2 قط ہم نیچے آ جائیں گے، مطلب ہے کہ فل نیچے آ جائیں گے، اور قلم کو اتنا ترچھا رکھیں گے کہ یہ سمجھ لیں کہ بس قط کا اوپر والا حصہ نوک استعمال ہو رہا ہے، اور اس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ دباؤ بھی ڈال دیں گے، یہ دیکھیں، اور فوراً اس کی طرف آ جائیں گے، نیچے آ گئے، فوراً اس کی طرف آ گئے۔ پھر اس کے بعد اس پہ قلم کو رکھتے ہیں بہت زیادہ لمبا اور بہت زیادہ ترچھا، اور 1 قط اس کے اندر ہی آ جائیں گے۔ اندر آنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو شکل ہوگی کلہاڑ نما ہوگی اس طرح، یعنی اس سیدھ میں، اور پھر 1 قط اس کے ساتھ متصل، یعنی اس میں ضم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس سے نکلتے جائیں گے، اور اس کی جو شکل ہوگی یہ سمجھ لو کہ یہ اس ترچھی شکل اس کی ہو جائے گی، سیدھی شکل اس کی نہیں ہوگی۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، روانگی کے ساتھ میں بنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتا ہوں۔ اب یہاں پہ اس کے ساتھ قلم کو نیچے متصل رکھتے ہی نیچے آ جاتے ہیں اس طرح، تو یہ 2 قط اور 2 قط یہ، اور اس کی سیدھ 2 قط، اور یہاں سے جب آ جائیں گے اس کی سیدھ میں تو پھر قلم کا رخ بالکل ہی الٹ کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، اور فا کی طرح نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا سیدھا اس کو ہم لے کے آئیں گے۔ قلم پہ میں نے دباؤ ڈالی یہاں تک کہ اس کا جو منہ ہے اوپر والا بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور ٹوٹنے کے قریب ہی سمجھا جاتا ہے کہ اس کا سرا ٹوٹ رہا ہے۔ دیکھیں، اور پھر اس کے ساتھ جتنا سیاہی کم ہو اتنا ہی زیادہ مفید ہوتا ہے، اور پھر اس کے جب اوپر اٹھا دیں گے اس کے فوراً ہی اس کے اوپر ایک خوب نما شکل بنا دیں گے، اور یہاں سے پھر قلم کا رخ اپنی طرف سے کھینچیں گے اور شکل بدل جائے گی۔ یہاں پر دیکھیے یہ خوب نما شکل، اور یہاں سے پھر ایک کٹ لگا دیں گے کلکوہل لائن، اور یہ سوراخ جو ہے چھوٹا بنا دیں گے معمولی سا۔ یہ دیکھیں، پتلا باریک،
اور پھر یہ، اور بار بار کہتے رہتے ہیں کہ اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے۔ اب اس کا نوک آپ چاہے اس کو پھیلا دے تو یہ 5 قط بن جائے گا، یہ 5 قط، یہ وہی 1 قط ہے، وہی قط ہے پرانا جو طریقہ تھا۔ اور یہاں پر یہ جو یہ علاقہ ہے 1 قط ہے، پھر 1 قط یعنی 1 نقطہ اس کے دائرے کے لیے یہاں پر ہم کھینچیں گے، جو تھوڑا سا ترچا یعنی افقی سطح پہ ہم اس کو لکھیں گے، اور جو ہی یہ لگے گا زمین کے ساتھ، اس کے بعد یہ غنہ اس کا سمٹ جائے گا۔ اور البتہ یہاں سے اس کو ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے، اس کی جو اندرونی پیمائش ہوگی وہ 3، اور اس طرح باہر سے اگر پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 4 قط اس کی پیمائش آ جائے گی۔ یہاں پہ یہ نصف قط اور یہاں پہ بھی 1 ذرے کا برابر اس کی پیمائش ہو جائے گی۔ اس کا نقطہ یہاں پہ یہ رکھیں گے، اور جیم کا جو نقطہ ہے اس کی سیدھ میں یہاں پہ یہاں رکھیں گے، اور یہ جو نوک ہے بعد میں اس کو ہم سیدھا کر دیں گے۔ اب یہ ملحوظ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ کلہاڑا نما شکل ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کٹ پین کے ساتھ لکھیں گے، اس پہ بھی ہم نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ یہ دیکھیں لکیر لگا دی، لکیر پہ ہم دوبارہ نیچے آگے، اور یہ ہم نے سیدھا کر دیا، اور یہ آگے۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ہم الٹے طریقے سے اس طرح آ جائیں گے، یعنی بالکل وہی جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ کنچی نما ہے یا کراس نما ہے۔ یہ دیکھیں اگر اس کو یہاں چھوڑ دیں گے تو اس کی شکل اس طرح بن جائے گی، تو بالکل وہی کینچی بن رہی ہے۔ تو بالکل وہی کینچی تو نہیں بن رہی ہے جب ہم اس کو جگہ جگہ پہ روکیں گے، لیکن وہ کینچی نما شکل جس کو ہم کہتے ہیں وہ بن جائے گی۔ یہ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم رکھیں گے، اور پھر یہ جو کاف ہم شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر اس کو اٹھا دیں گے، تو کاف کا سرا سمجھو کہ ہوا میں ہے، دیکھیں یہاں پر یہ والا، اور پھر یہاں پر کٹ لگانا ہے، اور یہ 1 قط اور پھر 1 قط یہاں پر یعنی نقطہ اس کے غنے کے لیے رکھیں گے، اور پھر یہاں پر اس کو ہم مکمل کر دیں گے۔ یہ 3 قط، اور یہ جو علاقہ ہے یہ تقریباً 2 قط یہ بن جائے گا، 5 قط، اور یہ وہی شکل ہے چک۔ مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، تب بھی یہی طریقہ ہے۔ لکیر لگا دی، لکیر پہ ہم نے اوپر ٹنٹ لگا دیا، نیچے لائے اور فور اس کو اوپر لگائے، قلم کو ترچھا رکھتی ہی اس کے متصل اندر کر کے پھر اس کے ساتھ لے کے آئے، اور پھر اس کے ساتھ کاف لگایا اور بنایا۔ یہ دیکھیں، اور پھر یہ وہی پیمائش ہے جو اس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں، اور وہی لائن کے اوپر تقریباً 2 یا 2.5 نقطے اس کو ہم اوپر رکھیں گے، اور یہ وہی پیمائش ہے، اور وہی باہر سے اگر رکھیں گے تو 4 یا 5 قط۔ اگر بال پین کے ساتھ نہ ہو، پینسل کے ساتھ ہو، تب بھی ہم اس کو اس طرح لکھیں گے جس طرح بال پین کے ساتھ، لیکن بال پین کے ساتھ تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے، اس کو ہم نے اس طرح بنا دیا۔ یہ دیکھیں، اور یہ ایک سوال میں ایک ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو کیا کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو کم از کم ایک لائک تو ضرور بنتا ہے، اور ایک مثبت میسیج بھی ہونا چاہیے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، ورنہ میں ویسے خواب و خیال میں ویڈیو بنا دیتا رہوں اور مجھے فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں، اور کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ خواہ مخواہ اپنے رائے کا اظہار کیا کریں، تاکہ مجھے بھی تسلی ہو جائے اور آپ لوگوں کا کام بھی ہو جائے، تاکہ میں زیادہ شوق کے ساتھ اس کو مزید ترقی کے ساتھ آگے بڑھاتا جاؤں۔
دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔